بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسأل من ارسلنا من قبلک، اس آیت پر بعض باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اب ذرا بات سمجھنی ہے اور پھر اپنے کاغذات دیکھیں کہ موت کے بعد حضرات انبیاء سے سوال ناممکن ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ موت کے بعد حضرات انبیاء کرام سے سوال ناممکن ہے، کیونکہ وہ بھی میت ہیں، ناممکن ہے، نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہے بنیاد۔ اس جب میری طرف توجہ ہوگی بات سمجھ آئے گی۔ بنیاد یہ ہے۔ اب پھر وسأل کا حل کیا ہوگا؟ اس کے مفسرین نے 8 جواب دے دیے، لیکن بنیاد کیا ہے ان 8 جوابوں کی؟ ذرا بات سمجھو۔ آپ کے کاغذات میں بھی بعض چیزیں کمپیوٹرائز غلطیاں بہت ہیں، لیکن آپ میری طرف توجہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 جواب کیوں دیے مفسرین نے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہ عقیدہ ہے مفسرین کا اور امت کا کہ بعد وفات انبیاء سے سوال کرنا ناممکن ہے۔ اس پر، اس بنیاد پہ 3-4 حوالے لکھو، پھر کاغذ دیکھو۔ علامہ اندلسی صاحب بحر محیط فرماتے ہیں اذ یستحیل سوال الرسل، اذ یستحیل، لفظ ذرا دیکھنا کہ یہ دوسرے جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ انبیاء سے سوال کرنا محال ہے۔ انبیاء سے سوال کرنا کیا ہے؟ محال۔ اذ یستحیل سوال الرسل، البحر المحیط۔ علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں لا سبیل الی سوال الرسل، لا سبیل الی سوال الرسل، رسولوں سے سوال کرنا اس کی صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ لا سبیل الی سوال الرسل، رسولوں سے سوال کرنے کا سبیل ہی نہیں۔ اور روح المعانی فرماتے ہیں پہا ہونا سوال النبی عن الانبیاء کانوا قبلہ ممتنع، نبی کریم علیہ السلام کا انبیاء سابقین سے سوال کرنا یہ ممتنع۔ پہلا لفظ کیا آیا تھا؟ محال، دوسرا لفظ ہے لا سبیلا، اور تیسرا لفظ ہے ممتنع، روح المعانی۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں لا یمکن السؤال، لا یمکن، 3 لفظ بول رہے ہیں بزرگ 4۔ ایک یہ کہ موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا محال ہے، موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا ممتنع ہے، موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا لا سبیلا، اور موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا لا یمکن، ممکن ہی بولو۔ اس پہ اور بھی مسائل میں نے آپ کو بتانے ہیں، اس لیے میں اس بنیاد سمجھا رہا ہوں۔ اب جب ممکن نہیں تو وسأل کا کیا معنی؟ اب اس کے مختلف جواب آئیں گے۔
لیکن وہ سب احتمال کی بنیاد جوابوں کی یہ نکتہ ہے، اس کو نہ بھولنا۔ عام طور پہ مولوی کہہ دیتے ہیں جا الاحتمال بطل ہم کہتے ہیں جہاں جتنے احتمال آئیں، لیکن ہمارا استدلال قائم ہے، ان کا استدلال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں جواب کس بنیاد پہ آ رہے ہیں؟ عقیدے پر کہ میت سے پوچھا جا سکتا، تو اس وجہ سے انہوں نے 8 جواب تو دے دیے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ انبیاء زندہ ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو اس لیے وہ 8 احتمال جتنے بھی ہیں، 8 کے 8 اس بات کی قطعی دلیل ہیں کہ انبیاء سے مرنے کے بعد نہ سوال ہوتا ہے، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ اللہ کرے میں نے سمجھا لیا ہو آپ کو۔ اچھا انبیاء سے سوال ممکن نہیں، اور یہ جو قبر پہ مراقبہ کر کے گپے لگاتی، پوری امت کہہ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کے بعد کسی نبی سے کوئی بات پوچھ سکتا نہیں، رسول پاک۔ اور یہ جو سارے ابناء البغایا یہ سارے بیٹھے قبروں پہ، اور بابے نے مجھے یہ کہا، بابے نے مجھے یہ کہا۔ خیر اب آؤ جناب کاغذات کی طرف۔ آپ کے پاس لکھا ہے نا احتمال، آپ کو کچھ سمجھ آ گئی تو پھر یہ احتمال لکھا رہے۔ الجواب آیت محتمل لے۔ کیوں محتمل لے؟ کہ انبیاء سے سوال ممکن ہی نہیں، تو اس کے جواب ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اگر لقائے معراج پر محمول ہو تو نفی حیات دنیاوی کی زبردست دلیل ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلا احتمال یہ ہیں علامہ ابن جریر۔ علامہ ابن جریر مفسر فرماتے ہیں اول القولین بالصواب، اول القولین بالصواب، بہتر قول ساتھ درستگی کے، فی تعبیل ذالکا اس آیت کے معنی میں، قول من قال بات اس آدمی کی کہ جس نے کہا سل مومنی اہل الکتاب۔ پہلا جواب دیا مفسرین نے کہ وسأل من ارسلنا کا مضاف مقدر ہے، وسأل اتباع من ارسلنا، وسأل اتباع من ارسلنا، یعنی اہل کتاب کے مومنین سے پوچھ لو، مومنین اہل کتاب۔ وسأل یہ معنی، سل مومنی اہل الکتاب، ابن جریر صفحہ 192 جلد نمبر 10۔ کیا ہے آپ کے پاس جلد؟ ایک نہیں ہے، 10 سے اسی آیت کے تحت۔ ماخذ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس کو جانتے ہو نہیں؟ کوئی پتہ ہے؟ اور حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، ابن عباس صحابی ہے، حسن بصری تابعی ہے، مجاہد تابعی ہے، قتادہ تابعی ہے، اور سدی بے ایمان ہے، اور عطا تابعی ہے، عطا تابعی ہے۔ اب ذرا سدی کبھی میں جان بوجھ کے لایا ہوں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہ سدی جتنا بھی بے ایمان تھا، ماسٹر اکاڑوی سدی سے بھی آگے نکل گیا۔ اس آیت میں سدی نے بھی ڈنڈی نہیں لگائی، لیکن ماسٹر اکاڑوی سدی سے بھی 6 قدم آگے ہے۔
قال ابن عباس ایضاً کہا ابن عباس نے بھی، والحسن اور حسن بصری نے بھی، ومجاہد اور حضرت مجاہد نے بھی، وحضرت وقتادہ اور حضرت قتادہ نے بھی، والسدی وعطا اور حضرت عطا نے بھی، ارادہ بس الاتباع من ارسلنا، بس الاتباع من ارسلنا، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ تابعین ان میں ایک بھی للڑوں والے عقیدے والا نہیں تھا۔ صحابہ تابعین کا یہی عقیدہ تھا کہ سوال موت کے بعد ناممکن ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو یہ تعویل کرتے؟ ابن عباس، حسن بصری، مجاہد، قتادہ، عطا، یہ صحابہ تابعین کیوں یہ معنی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لا یمکن السوال، تو یہ ہماری دلیل ہے جو ان کی ہے؟ ہماری دلیل ہے۔ مناظرہ ہو تو سب سے پہلے یہی آیت پڑھو، لا یمکن السوال، سوال ممکن ہی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے؟ اتباع من ارسلنا، پیروکار، یہ اتباع نہ پڑھنا، یا اتباع، اتباع تابع ان کی جمع ہے، اتباع پیروکار رسولوں کے، بحملات، حملات شرائعہم، اور جو حاملین شریعتیں ان میں سے، ان سے پوچھنا، کیوں؟ اذ یستحیل سوال الرسل، اس لیے کہ موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا محال ہے۔ موت کے بعد انبیاء سے سوال کرنا کیا ہے؟ محال ہے۔ یہ البحر المحیط، ماخذ نمبر 2، سل اماما من ارسلنا، یہی جواب آ رہا ہے۔ سل اماما یعنی مضاف مقدر ہے، اس کی نظیر بھی ذہن میں رکھ لو اور تائید بھی۔ نظیر تو اس کی بس القریہ، پوچھ بستی سے، دیواروں سے، ہاں بس القریہ، اور تائید بھی تفسیر القرآن بالقرآن، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، اور سورہ یونس، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، پوچھ ان سے جو اہل کتاب علماء، اہل کتاب کے عالم، ان سے پوچھ۔ تائید بھی نظیر بھی دونوں چیزیں آ گئیں۔ مابردی ہے، صفحہ 228، جلد نمبر 7، ماخذ نمبر 4، والکلام بتقدیر المضاف، یا کلام تقدیر مضاف کے ساتھ ہے، اے بس الامم من ارسلنا، سوال کر من ارسلنا، انبیاء کی جو امتیں موجود ہیں ان سے سوال کر۔ روح المعانی، صفحہ 119، جلد نمبر 25، ماخذ نمبر 5، واختار ابن جریر الاول، علامہ ابن کثیر نے یہ لکھ کر کے فرمایا، ابن جریر نے اسی کو پسند کیا، وہ اوپر پڑھا ہے نا اولا، بولو بزرگوں بولو، ابن کثیر صفحہ 211، جلد نمبر 7، ماخذ نمبر 6، مانا ہو سل اماما من ارسلا وہم اہل الکتاب بینے، مانا آیت کا یہ ہے کہ پوچھ ان سے جن کو بھیجا گیا، اور وہ 2 کتابوں والے، تورات انجیل والے۔ یہ مدارک ہے، آپ کا کنز الدقائق والا مصنف علامہ نصفی، اس کی تفسیر ہے، جانتے ہو اس کو؟ مماتی تھا نا،
اچھا، صفحہ نمبر 524، جلد نمبر 2، مدارک التنزیل، ماخذ نمبر 7، مانا ہو بس المومنی اہل الکتاب کبیر، صفحہ نمبر 185، جلد 27 اور ماخذ نمبر 8، قالا اکثر المفسرین، اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ سل مومنی اہل الکتاب، کہ مومنین اہل کتاب مرادیں اتباع من ارسلنا، اکثر نے، کیوں کہ یہی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یہی بنتی ہے، اس لیے اس کو لیا۔ اور ماخذ نمبر، یہ سراج منیر تھا یا کبیر کا حوالہ ہے، ماخذ نمبر 8، قال اکثر المفسرین، یہ ماخذ نمبر 9، الثانی ان المراد اس المومنی اہل الکتاب، سوال کر مومنی اہل الکتاب، اہل کتاب کے جو مومن ہیں، عبداللہ ابن سلام، عدی وغیرہ، ان سے پوچھ کے پہلے نبیوں کی شریعتوں میں توحید تھی یا نہیں؟ قال ابن الانبری بالمانا سل اتباع من ارسلنا قبل کا، پوچھ اتباع من ارسلنا سے، یعنی ان کی امتوں سے، مظہری، زاد المسیر اور 375 تفسیر لکھ لو۔ اب سب کے حوالے کوئی ضروری نہیں، کوئی تفسیر بھی اٹھا لو، سب میں آپ کو یہی بات ملے گی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب ذرا خیال کرنا، اشاعتی قرآن کا معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں یا آذری؟ بولو، آذریوں کے معنی پہ ایک بھی مفسر کا قول نہیں، اور ہم جو معنی کر رہے ہیں 14 صدیوں کے مفسر متفق ہیں۔ اب لوگوں کو دھوکہ دینا، قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتے ہیں، اس سے بڑا کوئی فراڈ ہوگا؟ ہاں، آذری مذہب والے دیکھو، علامہ حقانی فرماتی ہیں، علامہ حقانی بس سوال کہ پہلے رسولوں سے یعنی ان کے علماء سے تو پوچھو کہ کیا ہم نے اور معبود بنائے تھے، معبود پوجنے کے لیے مقرر کر دیے، ان کے علماء کبھی بھی نہیں کہیں گے خدا نے متعدد معبودوں کے پوجنے کی اجازت دی۔ تفسیر حقانی صفحہ 29، جلد نمبر 4، ماخذ نمبر 11، ارادہ بس الاتباع من ارسلنا، یہ کون ہے؟ المحرر الوجیز ہے، وحملۃ شرائعہم لأن المفہوم انہ لا سبیل الی سبالہ الرسل۔ کیوں لأنہ سمجھو میں نے کہا بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات واضح ظاہر ہے کہ انبیاء سے تو سوال ممکن ہی نہیں، لا سبیل الی سبالہ الرسل الا بالنظر فی آثارہم، مگر ان کے آثار اور کتب میں دیکھنے کے ساتھ ان میں دیکھ سکتے ہو، لیکن سوال ممکن نہیں۔ ماسٹر اکاڑوی بیچارے نے سمجھا تھا شاید کامیاب ہو جاؤں گا، کہ لوگوں کو دھوکہ دوں گا کہ ہمارا مذہب قرآن میں ہے، لیکن بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ آیت خود اس کے خلاف حجت بن گئی، اور اس آیت نے یہ بھی کلی کھول دی کہ 14 صدیوں کے مفسرین کوئی ایک بھی ماسٹر اکاڑوی والے عقیدے کا نہیں، یہ سارے کہتے ہیں ممکن نہیں، لا سبیلا۔ ماخذ نمبر 12، سل مومنی اہل الکتاب، ابو سعود بیضاوی سمرکندی نظم الدرر، سب تفاسیر میں یہی ہے۔ تو یہ پہلا جواب ہے، اور یہ جواب یاد رکھو، یہ جواب متعین ہے۔
اس آیت کے تفسیری حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہ تفسیر خود قرآن میں موجود ہے. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. اور قرآن کی سب سے بہتر تفسیر وہی ہوتی ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے اجلا مفسرین نے بھی اسی کو راجح قرار دیا، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، لہذا یہ متعین ہے. باقی کیلا کیلا وہ بھی آ رہا ہے، لیکن وہ کیلا کیلا بھی ہماری تائید میں ہے کہ مفسرین کیلا کیلا کی طرف بھی گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ انبیاء کی قبروں سے جا کے پوچھو کہ وہ زندہ ہیں. تو اب دیکھو دوسرا جواب دیا، کتب انبیاء مرادیں کہ انبیاء کی کتابوں سے تحقیق کر لو. یہ کیوں؟ اس کی بنیاد بھی ہے کہ انبیاء سے سوال کرنا کیا ہے؟ نہ ممکن ہے. حضرت تھانوی کو جانتے ہو؟ نہیں. اب اکابر کہاں گئے ذرا خیال کرنا. اکابر اکابر اکابر. حضرت تھانوی فرماتی ہیں ان کی کتب اور صحف سے جن کا کچھ بقیہ موجود ہے تحقیق کر لیجئے. کتابوں میں دیکھنے کو رسولوں سے پوچھنا مجازن کہہ دیا. رسولوں سے پوچھنا مجازن کہہ دیا. اب میری بات کی طرف توجہ. حقیقت تب چھوڑی جاتی ہے کہ حقیقت متعذر ہو. حضرت تھانوی کیوں مجاز کی طرف گئے ہیں؟ حقیقت کو متعذر سمجھا ہے کہ موت کے بعد نبی نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، سوال کرنا ممکن نہیں. اگر انبیاء موت کے بعد سنتے، جواب دیتے تو حقیقت پر معمول ممکن تھا یا نہیں تھا؟ اور آپ نے پڑھا ہے نور انوار سب کتابوں میں کہ حقیقت تب چھوڑی جائے گی کہ متعذر ہو جائے. اب اکابر دیوبند یہاں مجاز کو کیوں لے رہے ہیں، حقیقت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ موت کے بعد سنتے بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں، ان سے سوال ناممکن ہے. حضرت تھانوی ان کی کتب صحف سے یہ بیان القرآن ہے، ہاں یہی معارف القرآن ہے، اور کراچی والی تفسیر معارف القرآن یا بابا شفیع صاحب بھی لکھ گیا. یہی معنی کہ کتب مرادیں، اور یہی معنی علامہ ماجدی کو جانتے ہو؟ یہی بات علامہ ماجدی نے لکھی، یہی بات جلالین میں ہے. اور بابا سیوطی، اب سیوطی سے کوئی پوچھے، محلی سے کوئی پوچھے کہ سیوطی تو کہتے ہیں میں نے 70 مرتبہ ملاقات کی ہے، تو یہاں بابا مالی کہتا ہے کہ رسول پاک بھی انبیاء سے نہیں پوچھ سکتے موت کے بعد. او بزرگوں دوستو، صرف صوفی سرور کو اجازت ہے. ماخذ نمبر 2 احتمال سوم. تیسرا جواب یہ دیا السؤال عن حالہم کہ انبیاء کے احوال سے پوچھ لے. احوال آ گئے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى. حضرت زکریا کا حال دیکھ، ایوب کا حال دیکھ، یونس کا حال دیکھ، یوسف کا حال دیکھ، موسیٰ کا حال دیکھ، ابراہیم کا حال دیکھ. انہوں نے اپنی حاجتوں میں کس کو پکارا؟ تو یہ السؤال عن حالہم، انبیاء کے احوال دیکھ لے. اللہ نے کبھی بھی غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں دی. کچھ سمجھے ہو میری بات؟ ہاں، یہ علامہ انور شاہ صاحب، جانتے ہو علامہ انور شاہ صاحب کو؟ علامہ انور شاہ صاحب یہی کہتے ہیں یمکن ان یکون السؤال عن حالہم، ممکن ہے کہ یہ سوال ان کی حالت سے ہو. مشکلات القرآن. اور اسی طرح احتمال رابع، چوتھا احتمال ہے کہ النظر فی ادیانہم، انبیاء سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے ان کے ادیان میں نظر کر، ان کی شرائع کو دیکھ لے. ان ذکر السوال فی موضع لا یمکن السؤال فیہ.
ہاں، ذکر سوال کا ایسی جگہ پر کہ لا یمکن السوال ہو، کہ وفات کے بعد سوال ممکن ہی نہیں. یکون المراد منہ، ہوگا مراد اس سے النظر والاستدلال کما یقول. خیال ہے آپ کا؟ زبردست عبارت آ رہی ہے، زبردست. اور سب مفسرین کا عقیدہ بھی دیکھنا، کہتے ہیں کہ کالا یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی زمین کے پاس کھڑا ہو جائے، باغ والی زمین ہے، اور زمین کے پاس کر کے کہتا ہے سلل ارضا، پوچھ زمین سے، من شک کا انہارک، کس نے تیری نہریں نکالی، وغیرہ سا اشجارہ کے، اور کس نے تیرے درخت گاڑے. توجہ ہے میری طرف؟ اور توجہ کرو بزرگوں، توجہ. کیا ایک آدمی زمین سے خطاب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آدمی گیا نا باغ کے اندر اور ساتھی کو کہتا ہے سلل ارضا، پوچھ زمین سے، پوچھ زمین سے. کیا پوچھ؟ من شکا انہارا کے، کس نے تیری نہریں جاری کی، غرسا، کس نے اگائے تیرے درختوں کو. یہ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ زمین کو. یہ علامہ آلوسی ہیں، اندلسی ہیں، رازی ہیں اور سارے مفسرین فرماتے ہیں نبیوں کے سے سوال کرنا، انبیاء کا سننا اس طرح مشکل ہے اور محال ہے، اور ان سے سوال اس درجے کا ہے جیسے مٹی اور زمین کو کہو سلل ارضا. زمین سنتی ہے؟ اب بڑے پتری تو یہ بن گئے، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں یہ پتری ہیں، پتری. اب تو امام راضی نے انبیاء کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ موت کے بعد زمین کے ساتھ تشبیہ دی کہ وسأل ایسے ہے جیسے کوئی زمین پہ کھڑا ہو اور کہے سلل ارضا، زمین سے پوچھو، او زمین بتا تیری نہریں کس نے جاری کی، تیرے درخت کس نے اگائے. تو اس طرح ہے بس المن ارسلنا، جس طرح زمین کا سننا محال اور جواب دینا سمجھنا محال، موت کے بعد اسی طرح انبیاء کا سننا محال اور ان کا جواب دینا محال. بسل الارضا، اس عبارت کو یاد رکھنا، جو بزرگ بیٹھے ہیں نا جن کو سمجھ آئی ہے، یہ عبارت بڑے کام کی عبارت ہے کہ بس المن ارسلنا، رسولوں سے سوال ایسے ہے، سلل ارضا، سوال کر زمین سے، من شک کا انہارا کے، کس نے تیری نہریں جاری کی ہیں اور کس نے تیرے درخت گاڑے ہیں. ہاں، فہا ہونا سوال النبی عن الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء سے سوال کرنا، الذین کانوا قبلہ، جو آپ سے پہلے گزر گئے، ممتانعون، ممتانعون کا کیا معنی؟ بولو منطقیو. بالکل بالکل ممکن ہی نہیں ہے. ممتنعل، یہ سب بزرگ کہتے ہیں. اور احتمال خامس، پانچواں احتمال، یکون تقدیرہ من ارسلنا اما ارسلنا من قبل کا من رسولنا ما ارسلنا. اور ساتواں چھٹا احتمال ہے بس الرسول فی لیلۃ المعراج، بس الرسول فی لیلۃ المعراج. یہ بالکل ضعیف نہیں، اضعف، لیکن ہم اسی کو لے رہے ہیں چونکہ ماسٹر نے یہ لیا تو ہم لے لیتی. اور میرا دعویٰ ہے کہ لیلۃ المعراج یہ بھی دلیل ہماری ہے
یہ بھی ہو. اب دیکھو آگے مستقل ایک بات میں نے لکھی کہ لیلۃ المعراج اور تحقیق اجساد. ہاں لیلۃ المعراج، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے نا، علمی طور پہ یہ تفسیر بالکل مرجوع ہے. بالکل کیا ہے؟ مرجوع ہے. کہ رسول پاک کو شک تھا کہ انبیاء سے پوچھے، بات ہی کوئی نہیں تھی. یہ اصل میں تو بس خطاب آپ کو ہے، مراد امت ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کہا بیٹی کو جاتا ہے اور سنایا بہو کو. ایک بہو سمجھتے ہو؟ پتہ نہیں تم تو کوئی اور گالی نکالتے ہوگے. اور سارے بولتے ہو، خدا کا خوف کرو. لنگور. اچھا چلو چھوڑو اس کو. اب میری بات سمجھے، سارے بولنے لگ جاتی ہے نا بزرگوں، اور اس کی قرات ہے کوئی نہ پشتو کی. اب بات سمجھو کہ ایک طالب علم ہے، وہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے طالب علم صوفی صاحب کو میں بات سمجھاؤں، اور یہ افغانی میرا مقصد ہو، تو اس بات میں اس سے کرتا ہوں خطاب. اور مقصد یہ ہے بزرگ، تو یہ مختصر المعانی کا ضابطہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. اس پنجابی آسان ہے، آکا دینو سناما نو. ہاں یہ بس ٹھیک ہے. تو یہ معنی ہے. تو بس کا یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ بھی احتمال ہماری دلیل ہے، لیکن ایک علمی دیانت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بس کی یہ توجیہ لیلۃ المعراج والی بالکل مردود توجیہ ہے، ضعیف نہیں، اضعف ترین ہے. اس کی وجہ ہے کہ بس کا خطاب رسول پاک کو ہے ہی نہیں. نہ آپ کو کوئی شک تھا مسئلہ توحید میں، خطاب آپ کو ہے، لیکن مراد امتوں کو سمجھایا کہ کسی رسول کی شریعت میں بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں تھی. تو اس لحاظ سے یہ بالکل مردود ہے. لیکن ہم مردود کے بھی آگے ان کے جھوٹے آدمی کو کوئی سراخ نہیں دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ جو جھوٹا احتمال تم نے بیان کیا، یہ احتمال لو تب بھی بات ہم فقیروں کی ہے، تمہارا پھر بھی کچھ نہیں ہے. اب دیکھو یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، تھانوی صاحب کو جانتے ہو نہیں جانتے؟ جی اب تو سارے بزرگ میرے ساتھ ہیں، اکابر سارے اکابر انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گے. آگے سب اکابر میرے ساتھ کھڑے ہیں. للڑ آدری پارٹی کے ساتھ صرف ماسٹر اکاڑوی اور اس کے چیلے جھوٹ بول کر. اب یہاں تحقیق اجساد پہ بھی دیکھنا ایک ایک بزرگ ہمارے ساتھ چل کے آئے گا، ہماری تصدیق کرے گا. شاباش شاباش شاباش. یہ ہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں حضرت آدم جمی انبیاء میں اس سے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں، اسی طرح وہ اپنی قبروں میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بقیہ سماوات میں جو انبیاء کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی 3 جگہ قبروں میں بھی مدفون ہیں، اور آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور بیت المقدس میں بھی. اب اس پہ حضرت تھانوی کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا ہے، روح کا تمثل ہوا ہے، یعنی غیر عنصری جسد سے. یہ جسد نہیں تھا جس کو صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں، اور روح کے تمثل کو یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا، اس لیے باوجود لکھا بیت المقدس کے آسمان میں نہیں پہچانا. البتہ حضرت عیسیٰ چونکہ آسمان پر مال جسد ہیں،
ان کو وہاں دیکھنا مع الجسد ہو سکتا ہے، لیکن ان کو بیت المقدس میں دیکھا وہ مع الجسد نہیں تھا بلکہ بالمثال ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ زندہ اوپر موجود ہیں، ان کا بھی بالمثال ہے، ان کا بھی وجود نہیں اترا۔ تعلق روح کا جسد مثالی کے ساتھ قبل موت کے بھی بطور خرق کے عادت کے ممکن ہے۔ یہ تھانوی صاحب ہیں، نشر الطیب صفحہ 53۔ اس مقام پہ مزید تفسیر کے لیے آپ دیکھیں اکابر کا باغی کون، اس پہ وہ پوری تفصیل ہے، ہاں تو اس میں دیکھ لو۔ ماخذ نمبر 2، علامہ شبیر احمد عثمانی کو جانتے ہو؟ جی دیوبندی ہے یا معتزلی ہے؟ ہاں اب دیکھو علامہ عثمانی بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، خیال کرنا۔ ہاں اکابر آئے نہیں اکابر۔ علامہ آلوسی کو جانتے ہو؟ یہ علامہ شبیر احمد اور علامہ آلوسی یہ عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے گزرے ہیں بعد میں؟ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، عنایت اللہ شاہ سے پہلے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ عنایت اللہ شاہ نے مسئلہ بیان کیا۔ اب دیکھو علامہ عثمانی علامہ آلوسی فرماتے ہیں باقادر را النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن اسری بہ، آپ نے ملاقات دیکھا جس رات آپ کی سیر کرائی گئی جماعتم من الانبیاء، انبیاء کی ایک جماعت کو، فی السماوات آسمانوں میں، ما انا قبورہم فی الارض، بوجود اس کے کہ ان کی قبریں زمین میں ہیں، ولم یکل احد انہم نقلوا منہا، لم یکل احد، نشان لگانا، لم یکل احد، لم یکل امت میں ایک آدمی یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کے جسد قبروں سے نکلے تھے، لم یکل احد، ایک انسان کا بھی یہ عقیدہ نہیں، یہ صرف آذری ڈنگروں کا عقیدہ ہے۔ ہاں کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ انبیاء، یہاں پر وہ ماسر کہتا ہے اچھا یہ پھر بیت المقدس میں انبیاء کے فوٹو سٹیٹ آئے تھے، ہے ابن الحمار بلکہ عطان، ہاں کہ فوٹو سٹیٹ آئے تھے۔ اب یہاں بابا کیا لکھ رہا ہے؟ لم یکل، ایک عالم کا بھی عقیدہ نہیں کہ انہم نقلوا من، ہاں آگے پھر بہترین عبارت ہے، یہاں آئی تھوڑی ہے، یا فتح الملم دیکھنا صفحہ 375 جلد نمبر 1 ماخذ نمبر 3، الصحیح، پڑھو الصحیح یا الاصح، الصحیح کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں صحیح، الصحیح، صحیح صرف یہ بات ہے، باقی سب بکواس ہے۔ الصحیح معنی کیا ہے؟ صحیح صرف یہ بات ہے، باقی سب بکواس ہے۔ انہو رعا فیہا، کہ آپ نے دیکھا، فیہا اس میں، الارواح فی مثال الاجسام، مثالی جسموں میں ارواح کو دیکھا۔ یہ کون ہے بزرگوں؟ التعلیق الصبی، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا ادریس کاندلوی، حالانکہ یہ ہے یہ بھی للوڑ، ہاں یہ بھی پورا للوڑ ہے، ادریس کاندلوی خطرناک للوڑ ہے، لیکن یہاں پر وہ بھی لکھ گیا۔ اس کی سیرت النبی دیکھو، اس میں کئی بیچارے کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اصل میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، خواہ مخواہ پنگا لیا المہند دیکھ کر، تو اس لیے
اس نے تو یہ لکھا ہے کہ انبیاء 40 دن تک قبروں میں ہوتے ہیں پھر نکل جاتی ہے، پھر باہر آ جاتی۔ اور یہ حیات الانبیاء بیکی کا جو حوالہ دیتے ہیں نا، بیکی میں بھی اصل بات یہی ہے، وہ کہ الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40۔ خیر وہ آئے گی انشاءاللہ بات۔ اب دیکھو رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواح الانبیاء، یہ ابن حجر مکی وہ لکھتا ہے ماخذ نمبر 4، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواح الانبیاء، دیکھا نبی پاک نے انبیاء کی ارواح کو، لا اجسادہم، اور سنو لا اجسادہم، سارے پرانے نئے بزرگ میرے ساتھ آ گئے ہیں، خیال کرنا، لا اجسادہم، نہ کہ ان کے جسموں کو۔ فتاوی حدیثیہ، علامہ ابن حجر مکی ہے، اسقلانی نہیں ہے، علامہ ابن حجر مکی، یہ الگ دوسرا ابن حجر ہے، صفحہ 231، جلد نمبر 4، ماخذ نمبر 5۔ توجہ ہے، هذه الرؤية انما هي لارواحهم، هذه الرؤية، یہ جو دیکھنا تھا آپ کا معراج کی رات، یہ کیا تھا؟ انما هي دون اجسادهم، دون اجسادهم، دون اجسادهم، نہ ان کے جسموں کی نفی ہے یا نہیں ہے؟ وہ ترنڈی کہتا ہے کہ خیال کرو مماتی ایک دھوکہ دیتی ہے، جہاں ارواح کی بات ہے نا تو اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ جسم نہیں، اس کا مطلب ہے موت کے بعد ارواح کے احکام غالب ہوتی ہیں، اس لیے کسی بزرگ نے جسم کی نفی نہیں کی ہے۔ گدھیا تو بیٹھا پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کیا ہے؟ دونا اجسادہم، دونا اجسادہم فی الارض قطعا، نہ کہ جسم ان کے، واجسادہم فی الارض قطعا، اور جسم ان کے قطعی طور پر زمین کے اندر رہے۔ انما تبعث یوم بعث الاجساد، جسم زندہ ہوں گے جس دن، دوسرے جسم انبیاء کے جسم وہ مبعوث ہوں گے، یعنی زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے جس دن باقی اجساد زندہ ہوں گے۔ وَلَمْ تُبْعَثْ قَبْلَ ذَلِكَ، اس سے پہلے انبیاء کے اجساد زندہ کوئی نہیں۔ سن لیا نہیں سن لیا؟ کتاب الروح حافظ ابن القیم کی، اور یہ مولانا سرفراز کی بڑی محبوبہ کتاب ہے، اس لیے ہم حوالہ جہاں سے لائے۔ اور ذرا خیال کرنا یہ آگے لفظ کیا، انما ہی لارواحہم دون اجسادہم، یہ صرف روحوں کی زیارت تھی نہ کہ جسموں کی۔ ماخذ نمبر 6، وقال مسل للنبیون، مسل للنبیون، انبیاء لائے گئے مثالی صورت میں، مسل للنبیون فصلیت بہم، بتاؤ جس میں مثالی ماننے والا مرزئی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے؟ اگر ہے تو ان بابوں کا کیا بنے گا؟ ہاں یہ سارے مرزئی ہیں، اور تمہارا کباڑی شباڑی اصل میں یہ سارا ماسٹر اکاڑوی کا بول نوش فرماتی ہے، یہ بھی بول سے مراد انہی کا فیض ہے، اور فیض اور تحقیق اس کی ہے شیطان کی۔ ہاں بھائی دیکھو، مسل للنبیون فصلیت بہم بیضاوی، ہامش حاشیہ شیخزادہ اس میں بھی موجود ہے۔ ماخذ نمبر 7، فی حدیث ابی ہریرہ عند البزار وحاکم،
انہو صلی مع الملائکۃ وانہو اوتی ہناک بارواح الانبیاء. چل اب حدیث بھی آ گئی ہے، یہ حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہاں آپ نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، اور انہو اوتی ہناک، اور وہاں لائی گئی بے ارواح الانبیاء، انبیاء کی، بولو بولو، انبیاء کی ارواح لائی گئی. فتح الباری علامہ ابن حجر صفحہ 158 جلد نمبر 7 ماخذ نمبر 8، ارواحہم متشکلۃ بشکل اجسادہم. متشکلہ لفظ ہے، متشکلۃ، انبیاء کی ارواح متشکل تھی بشکل اجسادہم، کما جزم بھی ابو الوفا، جیسا کہ ابو الوفا نے یقین کیا. فتح الباری ماخذ نمبر 9 الصحیح. ہاں آیا بابا سیوطی، اب تو سیوطی بھی ہمارے ساتھ ہے، پیچھے اکابر کون رہ گیا. الصحیح، صحیح بات یہ ہے، انہو رآ فیہا الارواح، آپ نے وہاں ارواح کو دیکھا تھا، اجساد کو نہیں دیکھا تھا. شرح الصدور، خیال کرنا ہے مولانا سرفراز بھی تشریف لے آ رہے ہیں. مولانا سرفراز صفدر کہتے ہیں بے شک حضرت کو جو دکھائی دی گئی، کیا لفظ بولا؟ بے شک، بے شک، بے شک، کتی بات ہے، کتی، شک شک نہ کرنا، گمن شمن. ہاں بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائی دی گئی. اصل میں مولانا سرفراز گئے فن سے ایک بریلوی مولوی کے آگے. بریلوی مولوی نے کہا تم کہتے ہو حاضر ناظر نہیں، بتا معراج والی رات قبر میں بھی زندہ تھے، آسمانوں پہ بھی زندہ تھے، بیت المقدس میں بھی تھے، 3 جگہ ایک رات میں حاضر ناظر تھے یا نہیں؟ اب مولانا گئے پنس، اب صحیح قدموں پہ واپس آ گئے. اب آئے صحیح قدموں پہ واپس، جیسے آنا چاہیے تھا. شکر ہے یہ بریلوی بھی پیدا ہوئے تھے، نہیں تو پتہ نہیں کیا بن جاتا. ہاں ہر چیز جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اب مولانا آئے ٹھکانے پہ، کہتا ہے بے شک حضرت کو جو دکھائی دی گئی تھی وہ حضرات انبیاء کرام کی روحیں تھیں. وہ کیا تھی؟ کام بن نہیں گیا، پہلے تو روحوں کو انہوں نے ٹیر والی ہوا سمجھا ہوا ہے، اب وہ روحیں تھیں. شاید کہ وہ آپ کے سامنے مثالی صورت میں پیش کی گئی ہوں، مثالی صورت میں پیش کی گئی ہوں، جیسے معراج کی رات آپ کے سامنے مثالی طور پر پیش کی گئی تھی. حضرات انبیاء کے اجساد مبارکہ قبروں میں تھے. یہ تفریح الخواطر ہے، صفحہ 222 ہے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، تسکین الصدور لکھنے والا بھی مجبور ہو گیا، لیکن قربان جاؤ ماسٹر اکاڑوی کی شیطنت پر. وہ یہاں پر بھی آگے بڑھا، یعنی یہودیوں میں بھی ایسا محرف نہیں گزرا جو دیوبندیوں میں یہ ماسٹر اکاڑوی گزرا ہے. یہ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، یہود میں بھی ایسا محرف کوئی نہیں تھا. یہ سب سے بڑا رئیس التحریف ہے، اور بے حیا تھا، دانت بڑے بڑے تھے، ہنستے رہتے ہیں، بےایمانی بھی کرتا، بالکل اس کا سٹائل طبائع والا تھا. میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اپنے کمرے میں، اور وہ میں آگے کہیں بتاؤں گا. وہ ایسا پھنسا اس وقت کہ اس کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا، یہ ماسٹر صاحب کے پاس. خیر چلو یار سن ہی لو. ہم یہاں حضروں میں اس وقت پڑھتے تھے سادے سامی، 6 درجہ. تو
ماسٹر اکاڑوی کا ایک میں نے مناظرہ سنا تھا، اس میں ماسٹر نے کہا کہ خلف الامام کا لفظ ہو اور حدیث صحیح ہو تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ ہم چلے گئے ملتان خیر المدارس میں نے کتاب القرات بہقی سے خلف الامام کا لفظ بھی اور اسنادہ صحیح ان بھی دونوں نوٹ کر لیے۔ وہاں پہنچے، ملے، ماسٹر صاحب کی زیارت ہوئی باندر کی، تو بیٹھا ہوا تھا، عجیب شکل تھی اس کی، بہت عجیب۔ تو وہاں پر جو ہے، ہاں جی کیسے ہے کیسے ہے، میں نے کہا حضرت آپ نے ایک چیلنج کیا تھا تو ہم انعام لینے آئے۔ اچھا اچھا ہنستا ہے، اچھا 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 کیا؟ میں نے کہا آپ نے یہ کہا ہے؟ کہتے ہاں کہا ہے۔ میں نے کہا یہ خلف الامام ہے، یہ اسناد صحیح قرات القرات کتاب القرات للبہقی۔ شروع ہو گیا، امام بہقی کی وہ گت پکائی، کہتے ہیں بہقی خائن ہے، بہقی نے خیانت کی ہے، یا اسناد صحیح نہیں بنتا۔ خیر بہقی پہ صحیح رگڑا لگایا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ نے ایک مناظرہ کیا ہے مماتیوں کا، ایک عالم ہے مولانا محمد یونس نعمانی، اس سے، اور اس میں آپ کہتی ہیں بہقی جیسا محدث اس روایت کو صحیح کہہ رہا ہے۔ اب یہ وہی بہقی ہے الانبیاء آ جاؤن والی، تو کہتا ہے صحیح ہنسا، طوائف کی طرح ہنسا، ہاں 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 ہاں۔ کہتے وہ مناظرہ تھا، اصل بات یہ ہے، میں نے کیسے مطلب مناظرہ میں کچھ نہ کچھ جھوٹ چلتا ہے۔ تو خیر لمبی گپ شپ لگی، چائے شائے بھی ہم نے پی ماسٹر صاحب کے کمرے میں، کافی اور بھی گپیں لگی۔ اب کہتے ہیں دیکھو انعام کدھر، وہ تو بہقی کو پتہ نہیں کیا کیا سنائی اس نے کہا کہ اسناد صحیح بہقی خائن ہے، اس نے خیانت کی، یہ اصل میں یوں ہے، اس نے غلط لکھا۔ بہقی کی حیثیت کیا ہے؟ بہقی ایک ناقل ہے، فلاں اس نے امام بہقی پر صحیح سلواتیں پڑھی، انعام کہاں دیتا ہے؟ ہاں بھائی دیکھو تفریع الخواطر ماخذ نمبر 11، بِأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ تَشَكَّلَتْ بِصُوَرِ أَجْسَادِهِمْ، کہ ان کی ارواح متشکل ہو گئی تھی، یعنی انبیاء کی ارواح مبارکہ مثالی اجساد میں متمثل تھی۔ یہ بھی مولانا سرفراز ہے، خیال کرنا، اتمام البرہان 468 صفحہ 468 اس میں آیا۔ بس جی یہ دلیل ختم ہو گئی۔ تو میں نے آپ کو کہا یہ دلیل ہماری ہے، آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور مفسرین نے اس کے متعدد جواب کیوں دیے، یہ بنیاد نہ بھولنا، جواب متعدد۔ اور تحقیقی طور پہ جو علمی دیانت ہے وہ پہلی توجیہ ہے، جو مؤید بالقرآن بھی ہے۔ اور ہم اگر اس معراج والی رات کی لینا تو زبردست یہ ہمارا موقف ہے ہمارے، کہ وہاں پر ملاقات کس سے؟ ارواح سے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ارواح بدن میں نہیں، ابدان میں نہیں، لیکن وہ روایت وہ جو آ رہی ہے لیلۃ المعراج والی توجیہ، یہ بالکل ناکارہ ہے اور بالکل علمی دیانت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ وصل کا خطاب ہی آپ سے نہیں ہے، تو لیلۃ المعراج کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر اس کو لے لیا جائے تب بھی عقیدہ وہی ثابت ہوگا جو اشاعت التوحید کا ہے۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے مرکزی قرآن کریم سے۔ اس کے بعد ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، یہ ذرا نکالو آیت
وقت بہت تھوڑا ہے، تھوڑا وقت زیادہ دو نا تاکہ مسئلہ حل ہو، ایسے تو نہیں پورا ہوگا پھر. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، یہ بھی دلیل ہے ماشاءاللہ. اے حیات الانبیاء کی دلیل آنے لگی ہے، توجہ کرنا. ہاں پورا دیکھنا، اندر قرآن پاک نکال لو، قرآن پاک نکال لو شابش، تاکہ کل تمہیں کوئی سامری نہ ملے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَقَدْ آتینا، پڑھو ثواب ملے گا. وَلَقَدْ آتینا، خیال کرنا، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پس نہ شک کرنا، نہ ہونا بھی شک کے اس کے ملنے سے، اور کیا ہم نے اس کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے. معلوم ہوتا ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں. بے حیا باشر سے خہی کو آپ نے دیکھا، شیعوں نے بھی تو استدلال کیا تھا، بریلویوں کے بھی آپ نے کچھ دیکھے، ان میں اور ان کا ذرا تقابل بھی کرتے ہو. لا تکن فی مریۃ من لقائہ، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، کس لفظ کا معنی ہے بھائی؟ روحیں واپس آ گئی، انبیاء نبی قبروں، یعنی کوئی مناسبت ہی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ آدری ٹبر تجوس بھی ہے، بندے کو کوئی شرم بھی آنی چاہیے. اب اس آیت کو پیش کرے عقیدہ حیات الانبیاء کا ثابت کرنے کے لیے اپنا مخصوص عقیدہ، اس آیت خدا کے لیے اس میں ذرا اینکوں والے دیکھو، اس میں کوئی لفظ ہے ایسا؟ اچھی طرح دیکھو، دور کا بھی واسطہ نہیں، حالانکہ معنی کتنا واضح ہے. دیکھو اندر دیکھو، وہ کہتے ہیں لقائی ہی کی ضمیر موسیٰ کی طرف جا رہی ہے. لقائی ہی کی ضمیر کس کی طرف؟ موسیٰ کی طرف. حالانکہ کچھ قرآن کا ذوق ہو تو ہی ضمیر موسیٰ کی طرف بھی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، کتاب کی طرف چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس سے ثابت کیا ہوگا؟ معنی میں کر رہا ہوں، دیکھو، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پس نہ شک کرنا، من لقاء موسیٰ کتاب، موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا ایک. دوسرا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِكَ الْكِتَابِ، جیسے ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، آپ کو بھی کتاب دی، آپ شک نہ کرنا کتاب ملنے میں. اور تیسرا، یا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ الْعَذَابِ، تکلیف ایذا میں شک نہ کرنا. جیسے موسیٰ کو کتاب دی، اوذیہ موسیٰ، موسیٰ کو ایذائیں ملی، آپ کو بھی دعوت میں تکلیفیں آئیں گی، ایذائیں آئیں گی. یہ تو یہ سب معنی. اب یہاں پر بھی وہی آیا، اس نے کہا میری طرف توجہ،
کہتے ہیں لقاء کا موسیٰ فی لیلۃ المعراج، حضرت موسیٰ سے جو معراج والی رات ملاقات ہوئی تھی، تو پھر وہ ہماری دلیل بنے گی یا ان کی؟ معراج والی رات ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ زمین میں یا آسمان؟ چھٹے آسمان پہ ہوئی تھی ملاقات، جہاں وہ ایک ٹکڑا لاتے ہیں اس روایت کا کہ مررت بے قبر موسیٰ، تو اس کو کہو وہ روایت کا جواب آ رہا ہے، لیکن وہ مرور ہے، لقاء نہیں ہے۔ تمہیں ککھ نہیں سمجھ آ رہا؟ وہ مررت بے قبر موسیٰ ہے جہاں بات ہے لقاء ہی، اور لقاء موسیٰ چھٹے آسمان پر ہے، اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ کی جسم تھا یا روح تھی؟ ابھی پڑھ لیا کیا تھا؟ روح سے ملاقات ہے، تو اس سے کیسے ثابت ہو گیا جو ارواح جسموں میں ہے یا تعلق ہے یا ادھر قبروں میں زندہ ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو اللہ کرے سمجھ آئے۔ اب نہیں آئی تب دیکھو کاغذات، دیکھو بات میں نے سمجھا دی ہے، دیکھو جواب ماسٹری تحقیق بھی لے لینا، ماسٹری احتمال لیلۃ المعراج والا، تب بھی چھٹے آسمان پہ جہاں نمازوں میں تخفیف ہوئی وہاں حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، اس روایت پہ مستقل بات آ رہی ہے، وہ مرور کی بات ہے، لقاء کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو ان لقاء موسیٰ ربہ، مفسرین نے پہلا احتمال کیا لکھا؟ ان لقاء موسیٰ لقائہ ان لقاء موسیٰ ربہ، حضرت موسیٰ کی جو رب سے ملاقات ہے اس میں شک نہ کرنا۔ یہ پہلا مدارک نے بھی یہی معنی کیا، ماوردی، زاد المسیر، مظہری، یہ سب یہی کہتے ہیں۔ نمبر 2 دوسرا معنی اس کا من لقاء موسیٰ کتاب، موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا۔ فلا تکن فی شک من لقاء موسیٰ کتاب بالقبول، قرطبی صفحہ 99 جلد 14، سراج منیر صفحہ 308 جلد 5، المحرر الوجیز صفحہ 364 جلد 4، مدارک صفحہ 330 جلد 2، البحر المحیط صفحہ 199 جلد نمبر 7، سمرکندی صفحہ 32 جلد 3، زاد المسیر صفحہ 443 جلد 3، تفسیر عثمانی صفحہ 554، ماجدی کا ترجمہ، ماجدی نے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے، عثمانی ماجدی بھی کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، اور یہی تفسیر واضح ہے، سیاق و سباق کے مطابق یہی معنی ہے۔ آگے احتمال نمبر 3، اس آیت کا معنی، چلو اس ضمن میں آیت کی تحقیق ہو جائے گی، اس کا معنی یہ ہے من لقائک الکتاب، اے لقائی کذالک، جہاں من لقائے کل کتاب ہے، یعنی جیسے موسیٰ کو کتاب دی اسی طرح آپ کو بھی کتاب دی ہے، تو ضمیر مذکور کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ روح المعانی صفحہ 184 جلد 21، سراج منیر صفحہ 308 جلد 5، کشاف صفحہ 390 جلد 3، کبیر صفحہ 161 جلد 25۔ بیان القرآن والے کو جانتے ہو؟ پھر بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، اور بیان القرآن حضرت تھانوی کہتے ہیں اکابر نے نہیں سمجھا، اب ان سے پوچھو یہ اکابر نہیں، تمہارے کوئی اور اکابر ہیں؟ دیکھو زاد المسیر، یہ اتنی تفسیریں اس لیے آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ گمراہ اس پہ کرتی ہے، پانچ پیری قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتی ہے، اور ہم کرتے ہیں اکابر والا، واہ تم، اور تمہارا اکابر بھی وہی ہے۔ ہاں دیکھو احتمال نمبر 5 من لقاء موسیٰ یوم القیامہ، نہ چوتھا پڑھا ہے من لقاء کا ازا، یہ ازا غلط میرے پاس لکھے، یہ جا کے ساتھ ہے، ازن جس کا ایذا سے ہے تکلیف،
الف والا نہیں ہے یہ، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے. یہ تمہارے پاس تو بڑے صاف ہیں یار. اچھا ماشاء اللہ. میرے پاس تو کوئی پرانا مال ہے. یہ از نہیں ہے، یہ ازا ہے، اس کو صحیح کر لو. یہ یا لکھو آگے. اور احتمال نمبر 5 من لقاء موسیٰ یوم القیامہ، حضرت موسیٰ سے قیامت کی ملاقات میں شک نہ کرنا. احتمال نمبر 6 من لقاء البعث، آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا بھئی ہمارے ماشاءاللہ بزرگ بھی کوئی احتمال چھوڑتے نہیں ہیں. حالانکہ بات اتنی تھی نہیں جتنی بزرگ لے آئے. بات اتنی تھی من لقاء کل کتاب یا من لقاء موسیٰ الکتاب، جو سیاق کے مطابق تھی، لیکن بابے شروع ہیں کیلا کیلا. من لقاء البعث، صرف وہ آیات جو ہم استدلال کرتے ہیں اس میں کیلا کیلا نہیں ہے، اس میں صاف بات ہے، باقی سب کیلا کیلا ہے. من لقاء موسیٰ لیلۃ المعراج، دلیل آ گئی. لقاء کا ملاقات تیری موسیٰ کے ساتھ لیلۃ المعراج، کشاف مدارک مابردی. احتمال نمبر 8 فی الکلام تقدیم و تاخیر والمعنی قل یتوفاکم ملک الموت فلا تکن فی مریۃ من لقائہ فجاء مورزا ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وبین جعلنا. تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ملک الموت کے ملنے میں شک نہ کرنا. یہ بطور ظرافت کے کبھی مناظرے میں بہت مزہ کرتا ہے کہ اللہ نے وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ مَلَكِ الْمَوْتِ، موت والا فرشتہ تجھے ضرور ملے گا، اس میں شک نہ کرنا. یعنی تیری موت حتمی ہے. تو یاد کہتا ہے، مفسرین موت کہتی ہے، موت حتمی ہے، بچ نہیں سکتا. فائدہ لَقِيَهُ فِي السَّمَاءِ انہو فرض علی النبی 50 صلاۃ. او لیلۃ المعراج کی بات. آگے شبہ نمبر 3، تیسرا شبہ یہ ہے کہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی، لہذا نبی زندہ ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں چبل، کیا نبی کی ازواج مائیں ہیں لہذا نبی زندہ ہے. النبی اولا بالمومنین، آگے ازواجہ امہاتہم، معلوم ہوتا ہے نبی قبروں میں زندہ ہیں. تم ذرا تلاش کرو، کوئی آلہ شالہ لگاؤ اس آیت میں کس لفظ کا معنی ہے. میرا خیال ہے ماسٹر کی اینک 16 نمبر کی تھی. اس نے پتہ نہیں دریا کوئی دوربین رکھی تھی، الو نے دوربین سے دیکھا ازواج امہاتہم کے کس لفظ کا معنی انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. ذرا ہمارا استدلال دیکھو. نبی کی انبیاء کی بیویوں سے موت کے بعد نکاح نہیں ہوتا. ایک تھوڑی سی مشکل بات کر دوں اگر اجازت ہو تو، سمجھ جاؤ گے. انبیاء کی موت کے بعد انبیاء کی بیویوں کا آگے نکاح نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے نبی زندہ ہے. معلوم ہوتا ہے نبی زندہ ہیں. میں نے کہا کہ یہ
حیات کی دلیل نہیں بن رہا، یہ عدم الموت کی دلیل بن رہا ہے. تمہارا چلو جس کو سمجھ آ جائے وہ سمجھ جائیں. کیا کہا میں نے؟ یہ حیات الانبیاء کی دلیل نہیں نکاح کا نہ ہونا. یہ کس کی دلیل؟ عدم الموت. عدم الموت کہ یہ اس کا دلیل بن سکتا ہے کہ انبیاء پہ موت آتی نہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کرو قبول. کرو قبول کہ انبیاء پہ موت نہیں آتی. مانو اندر سے بے ایمانو، تمہارا یہی عقیدہ ہے، اوپر اوپر کہتے ہیں موت مانتے ہیں. جب موت مانتے ہیں تو عدم انکار والی دلیل کس منہ سے پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ موت ہی قاطع نکاح ہے. تو اگر تم موت مانتے ہو، سمجھو میری بات، موت ہی ناقض نکاح ہے نا. جب موت تم مانتے ہو تو پھر حیات پہ عدم نکاح کو دلیل کس منہ سے بناتے ہو؟ ازواج مطہرات کا نکاح نہ ہونا یہ حیات کی دلیل نہیں ہے، عدم موت کی دلیل ہے. کیونکہ نکاح کے لیے ناقض وہ موت بنتی ہے. پھر کھل کے کہو کہ ہم موت نہیں مانتے. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو. تو پھر کھل کے کہنا چاہیے. پھر ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ ایک. دوسرا، شہید زندہ ہیں یا نہیں؟ میں نے دعویٰ یہ رکھا کہ موت حیات علت نہیں عدم نکاح کی. اگر علت بناؤ نا تم تو پھر عدم موت کو بناؤ. وہ دلیل بناؤ کہ موت نہیں ہے اس لیے زندہ ہے. اگر ایک دفعہ موت مانو گے تو موت ناقض نکاح ہے تو نکاح ٹوٹے گا. اس بات کو ذرا سمجھنا ہے. اچھا، شہید زندہ ہیں یا نہیں؟ شہید کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے؟ اگر علت حیات ہے تو شہید کی بیوی کیوں آگے نکاح کر رہی ہے؟ یدار الحکم والا علت ہی، پھر تو شہید کی بیوی کا بھی آگے نکاح نہیں ہونا چاہیے. دو باتیں. تیسری بات، توجہ میری طرف رہے. تیسری بات کہ یہ انبیاء کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ صرف امام الانبیاء کا ہے. بقیہ انبیاء کے لیے یہ قانون قطعا نہیں. لا تنکحوا والا یہ صرف قانون ہے. ضابطہ کس کے لیے؟ امام الانبیاء. تو پھر ضابطہ صرف امام الانبیاء کے لیے ہے تو حیات الانبیاء کیسے ثابت ہوگی؟ یہ صرف آپ کے لیے قانون ہے، آپ کی بیویوں کے لیے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھا، نسکتی موجود ہے لا تنکحوا کہ پیغمبر کے بعد نکاح نہیں کر سکتے ازواج کے ساتھ، اور اس کی علت قرآن نے خود بیان کر دی. ذالک یؤذی النبی ایک، اور ازواجہ امہاتہم 2. اب تھوڑا سا ذہن خالی کر کے میری طرف سوچو گے تو بات سمجھ آئے گی. نص قطعی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج کا بعد وفات رسول کے نکاح نہیں ہو سکتا. اس معاملہ میں ان کو ماں کا درجہ قرآن نے دیا. اس معاملہ میں ان کو کس کا درجہ دیا؟ ماں کا درجہ دیا. امہاتہم نکاح والے معاملہ میں، حرمت نکاح میں ان کو ماں کا درجہ دیا. تو امہات کہا ہی حرمت نکاح میں گیا، تو قرآن نے انہیں ماں کہا، لا تنکحوا کہا، اور وجہ بیان کی کہ اس نکاح والے معاملہ میں نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. ایک. اب تو جہاں اور کسی علت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر خواہ شوق ہے تو وہ بھی ہم شوق پورا کر دیں گے، وہ شوق بھی پورا ہوگا. وہ آ رہا ہے کہ اگر علت تلاش کرنی ہے، نسکتی موجود ہے
قرآن نے خود امہات کہہ دیا اور اسی عدم انکار میں امہات کہا، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو بات ختم۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم صحابہ سے لاتے ہیں حضرت حذیفہ، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ لا تتزوجی بعدی، میرے بعد آگے نکاح نہ کرنا۔ کیوں؟ کہتا ہے رسول پاک سے میں نے سنا ہے کہ اگر ایک بیوی کے دو خامند ہیں وہ دوسرے خامند کے ساتھ جنت میں جائے گی، دوسرے خامند کے ساتھ جنت میں جائے گی، اس لیے تو آگے نکاح نہ کرنا۔ اور آگے کہ فَلِذَالِكَ حُرِّمَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، اسی لیے ازواج نبی کا نکاح آگے حرام کر دیا گیا، لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الدُّنْيَا وَأَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ نبی کی بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی۔ کچھ سمجھے ہو میری بات یا نہیں سمجھے؟ یہ صاف اگر علت کے جانا ہے تو پھر یہ علت بنا، ورنہ عوامی اور خطابی طور پہ اس کو کہو ماں سے نکاح ہوتا ہے اور ڈنگریا قرآن نے ماں کہا ہے، تو کہتا ہے نکاح نہیں ہوا۔ اور چھٹی بات، چھٹا نمبر عرض کر رہا ہوں، یہ خصوصیت ہے ازواج مطہرات کی، نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کی خصوصیت ہے اور نبی پاک کی بھی خصوصیت ہے، ورنہ امتی بھی زندہ ہو تو اس کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر نبی زندہ ہو بیوی آگے نکاح نہ کرے تو یہ خاصیت نہیں بنتی۔ خاصیت تب بنتی ہے کہ نبی پہ موت بھی آ جائے تو بیوی آگے نکاح نہ کر سکے، امتی پہ موت آئے تو بیوی آگے نکاح کر سکے، تو یہ خصوصیت اور تخصیص خاصہ تب بنتا ہے، ورنہ کوئی فضیلت بنتی نہیں ہے۔ کچھ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اب ذرا دیکھو، اچھا ساری چیزیں اکٹھی نہیں بارش کی جاتی، یہ چیزیں حسب موقع سمجھ ہونی چاہیے۔ جس چیز کا موقع ہو، ہتھیار آپ کے پاس بہت آ رہے ہیں، اب اللہ کرے آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، اب اگر خیبر پختونخوا میں آپ یہاں سے پڑھ کے بھی جائیں اور پھر بھی کوئی کتا باں باں کرے اور آپ اس کو جواب نہ دیں تو پھر آپ پہ بھی شک ہوگا۔ ہاں، پکڑو ان شیاطین کو، یہ ان کے پاس مال ہے، یہ مال لے کر آپ کے بزرگوں کو گالیاں بھی نکالتی ہیں، چیلنج بازی بھی کرتی ہیں، اور ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے چوہے ہیں، تو ان کو ذرا ہاتھ لگاؤ۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر میرا طالب علم بھی ان کے بڑے کسی بے ایمان کے ساتھ بیٹھ جائے نہ طالب علم ہو تو ان کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ ہاں، یہی چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے آپ ذرا اس اصلاح کو آزماؤ تو صحیح۔ پوچھو، بولو، سب سے زیادہ گالیاں مجھے دیتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سارا مواد ہم نے جڑ سے اکھیڑا ہے، جو کچھ اس نے بنا رکھا تھا اللہ کے فضل سے اس کی بنیاد بیج تک نہیں چھوڑا، اس لیے رات دن وہ اتنی تسبیح نہیں پڑھتے جتنی مجھے گالیاں نکالتی ہے۔ ہاں بھئی دیکھو، ازواج مطہرات سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ حضرات انبیاء کرام حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ایک بات میں انشاءاللہ کل آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی میں گیا ہوں تھک، وقت بھی نہیں اور گلا بالکل خشک ہو گئی ہے، تو چلو انشاءاللہ یہ کل ہی پڑھ لیں گے۔ آخر